بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ کلاس ایم کم پارٹ 1 کا سبجیکٹ بزنس کمیونیکیشن، اس کے تھرڈ لیکچر کا سیکنڈ پارٹ میں ابھی سٹارٹ کرنے لگا ہوں۔ تھرڈ لیکچر ہم نے شروع کیا ہوا ہے جو ہے کلیکشن لیٹرز یا ڈننگ لیٹرز۔ تو کلیکشن لیٹر یا ڈننگ لیٹر میں جو سیکنڈ پارٹ ہے، ہم نے کل اس کا پہلا پارٹ ڈسکس کیا جس میں ہم نے اس کی انٹروڈکشن پڑھا اور ساتھ اس کے 3 فولڈ پرپز پڑھے۔ سیکنڈلی ابھی جو ہم اسٹڈی کریں گے وہ ہے رائٹ ایٹیٹیوڈ فار سکسیزفل کلیکشن۔ ایک کلیکشن مینیجر کو کلیکشن کرتے ہوئے جو اوور ڈیو اماؤنٹس ہیں ان کو کلیکٹ کرتے ہوئے اپنا ایٹیٹیوڈ کس طرح سے رکھنا پڑے گا، یہ یاد رکھیے گا، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کلیکشنز، جو کہ آپ کلیکشن کریں گے آپ کے پاس پیسے آئیں گے تو تبھی آپ کا بزنس چلے گا۔ تو کلیکشن کرتے ہوئے یہ خیال رکھا جائے کہ اماؤنٹ کلیکٹ ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے ریلیشنز خراب کر لیں اور پیسے بھی نہ ملیں، یا پیسے اگر ملتے ہیں تو وہ بھی بڑے پاپڑ بیلنے کے بعد پیسے ملیں، اور اس کے بعد جو آپ کے کسٹمرز ہیں وہ بھی ڈسگرنٹڈ کسٹمر بن جائیں، کسٹمر آپ سے بھاگ جائیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اور خیال رکھنے کے لیے آپ کو رائٹ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ اور رائٹ ایٹیٹیوڈ کیا ہے وہ ہم ان ہیڈنگز کے تحت جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن نیچر۔ تو کلیکشن مینیجر کو جو سب سے پہلی چیز اپنے مائنڈ میں رکھنی پڑے گی وہ یہ کہ ہیومن نیچر کو سمجھے، یہ سمجھے کہ جس سے اپیل کی جا رہی ہے کلیکشن کی، دیٹ پرسن از اے ہیومن بینگ، دیٹ از ناٹ این آرٹیفیشل تھنگ۔ تو اس کے ایموشنز ہیں، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ایز اے کلیکشن مینیجر کہ جب ہم کسی سے اماؤنٹ کلیکٹ کرنے کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس سے اماؤنٹ کی، تو وہ اس وقت کس کنڈیشن میں ہے، ہمیں تھوڑا بہت اس کے متعلق علم رکھنا پڑے گا۔ وہ کس کنڈیشن میں ہے، اس کی بزنس کنڈیشنز کیا ہیں، اور جب کسی پرٹیکولر ٹائم پہ جو کہ ہو سکتا ہے کہ اکنامک کرائسس کا ٹائم ہو، آپ اس سے اماؤنٹ ڈیمانڈ کریں گے تو اس کے ایموشنز اس وقت کیسے ہوں گے اور وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا۔ تو یہ بھی ہم نے شروع میں بزنس کمیونیکیشن پر پڑھا ہوا ہے، جب ہم نے اس کا کمیونیکیشن پروسیس پڑھا تو ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ سینڈر کو اب جب بھی وہ میسج کرنا چاہے تو ریسیور کو اپنے مائنڈ میں رکھنا پڑے گا۔ تو جو سینڈر ہے وہ اپنے ریسیور کو مائنڈ میں رکھے گا تو کمیونیکیشن کے سکسیزفل ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو یہاں پر بھی بیسیکلی وہی چیز ہے کہ کلیکشن مینیجر کو جس بندے سے اماؤنٹ اس نے کلیکٹ کرنی ہے اس کے مائنڈ کو اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا، اور مختلف لوگوں کے جو مائنڈ سیٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کے ایموشنل سٹیٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کا بات کرنے کا انداز یا پھر باقی ساری چیزیں جو ہم اس سے پہلے ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، وہ اس کا ایجوکیشن لیول، اس کا ریلیجیس بیک گراؤنڈ، اس کا سوشل سٹیٹس ایٹسٹرا، یہ ساری چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں، تو ان کو اپنے مائنڈ میں رکھنا پڑے گا، اور اس کے اکارڈنگلی جو اکنامک کنڈیشنز چل رہی ہیں ملک میں یا پھر جو اس کے بزنس کی کنڈیشنز چل رہی ہیں، تھوڑا بہت اس کو بھی اپنے مائنڈ میں رکھنا پڑے گا، اور ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھنے کے بعد اس سے وہ کمیونیکیشن کرے تو پھر بہتر چانسز ہو سکتے ہیں ریکوری کے۔ تو پہلی چیز یہ کہ ہیومن نیچر کو انڈرسٹینڈ کرے کہ اس پرٹیکولر کنڈیشن میں ہیومن نیچر کیا ہو سکتی ہے، اس کو میکسیمم، یہ 100% تو نہیں ہم فالو کر سکتے، 100% تو نہیں کسی کو بھی جان سکتے، لیکن جتنا میکسیمم جان سکتے ہو، جتنی میکسیمم جو ہے نا وہ آپ چیزیں فالو کر سکتے ہو وہ آپ کو فالو کر لینی چاہیے، تو ہیومن نیچر کو انڈرسٹینڈ کیا جائے۔ اب رائٹ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنے کے لیے جو سیکنڈ چیز ہے وہ ہے چوائس آف کلیکشن اپیلز۔ جو لیٹرز لکھنے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی آپ نے اپیلز کرنی ہوتی ہیں، یعنی جس سے آپ اماؤنٹ کلیکٹ کرنے کے لیے لیٹر لکھ رہے ہیں، وہ لیٹر بیسیکلی آپ اپیل، اس سے ایک درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ پیسے جو ہے نا وہ دے دیے جائیں جو کہ اوور ڈیو اماؤنٹس ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کیا چوائسیز ہو سکتی ہیں، کب کب کون کون سی طرح کا لیٹر یا کس کس طرح کی اپیل کرنی چاہیے، اور کس اپیل میں کون سی چیز جو ہے نا وہ ڈسکس کرنی چاہیے، ابھی ہم وہ والی چیزیں پڑھیں گے، اور یہ مین پارٹ ہے ہمارے کویشچن کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم ان کے جو ایگزامپلس ہیں بک سے ہم وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اسٹڈی کریں گے۔ تو جو چوائسیز ہیں وہ بیسیکلی 2 طرح کی ہو سکتی ہیں۔ پہلی چوائس ہے پازیٹیو اپیلز، اور دوسری نیگیٹو اپیلز ہو سکتی ہیں۔ نیچر میں آپ کو بتا دوں، یہ دیکھیں یہاں پر ہے
پازیٹیو اپیلس اینڈ نیگیٹو اپیلس. پہلے ہم ڈسکس کریں گے پازیٹیو اپیلس. پازیٹیو اپیلس کیا ہے کہ جس میں آپ کسی قسم کی ہارش ورڈنگ یوز نہیں کرتے, کسی قسم کا کوئی تھریٹ نہیں دیتے اپنے کسٹمر کو, اس بندے کو جس سے آپ نے اماؤنٹ کلیکٹ کرنی ہے اس کو کسی قسم کا کوئی بھی تھریٹ نہیں دیا جاتا. آپ پازیٹیولی بیہیو کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں اس سے اماؤنٹس کو پے کرنے کی. تو پازیٹیو اپیل میں جو پہلی اپیل ہے وہ ہے اپیل ٹو سمپیتھی, یعنی ہمدردانہ اپیل کرتے ہیں آپ. بیسیکلی یہ اس وقت یہ والی اسکیم فالو کی جاتی ہے جب اماؤنٹس چھوٹی ہوں, یعنی تھوڑی تھوڑی اماؤنٹس آپ نے لوگوں سے ریسیو کرنی, بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے, آپ نے تھوڑی اماؤنٹ جو ہے نا وہ ریسیو کرنی ہے لوگوں سے. یہ اسکیم عام طور پر اس وقت فالو کی جاتی ہے. لیکن بے شک یہ اماؤنٹ تھوڑی ہے, آپ ان کو یہ احساس دلانے کی کوشش کریں گے, اپنے ڈیٹر کو یہ احساس دلانے کی کوشش کریں گے کہ اگرچہ ان کی اماؤنٹ تھوڑی ہے لیکن اس طرح کے بہت سارے ڈیٹرز ہیں تو اوور آل جو اماؤنٹ ہے وہ بہت بڑی بن جاتی ہے. تو اس لیے ہم باقی لوگوں کو بھی لکھ رہے ہیں, آپ کو بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے اماؤنٹس ہیں یہ ہمیں پے کر دی جائیں, جو آپ کی اوور ڈیو اماؤنٹس ہیں. اور بیسیکلی اس میں ان سے ایک ہمدردی کا پہلو جو ہے وہ آپ کی ورڈنگ سے جھلکنا چاہیے کہ وہ سمپتھائز کریں آپ کے ساتھ, آپ کی اس پرابلم کو جو ہے نا وہ سمجھیں اور جو ان کی اوور ڈیو اماؤنٹ ہے وہ پے کر دی جائیں. یہاں پر ایک چیز اور ذہن میں رکھی جاتی ہے کہ اس میں یہ احساس نہیں دلایا جاتا یا اپنے ذہن میں یہ والی چیز نہیں رکھی جاتی کہ جو ڈیٹر ہے وہ جان بوجھ کر پیمنٹ نہیں کر رہا یا وہ پیمنٹ نہیں کرنا چاہتا. بس یہ ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ یہ اوور لک ہو گیا, یعنی جو اماؤنٹس ایک بزنس نے بہت ساری پے کرنی ہوتی ہے اسی طرح سے ان ناموں میں سے ایک نام آپ کا بھی ہے جو کہ کسی غلطی کی وجہ سے یا پھر جلدی کی وجہ سے نظر انداز ہو چکے ہیں. وہ پیمنٹ کرتے ہیں لیکن بس اوور لک ہو گیا, نظر انداز ہو گیا, وہ نظر میں نہیں رہا جس کی وجہ سے وہ اماؤنٹ پے نہیں کر سکے. تو یہ ہے اپیل ٹو سمپیتھی, یعنی اس سے ایک ہمدردانہ اپیل جو ہے نا وہ اس کی درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اس طرح سے اپیل یہ ہمیں اماؤنٹ جو ہے نا وہ پے کریں. سیکنڈ ہے اپیل ٹو فیئرنیس اینڈ جسٹس. اس میں ورڈنگ کو تھوڑا سا ہارڈ کیا جاتا ہے, تھوڑا سا ہارش تو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ کہ اپنی ٹون جو پہلی سمپیتھیٹک ٹون ہوتی ہے اس کو ایک نارمل ٹون میں بدلا جاتا ہے اپنی ورڈنگ کے تھرو, اور اس میں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ بھئی ہم نے اپنا جو اپنے پارٹ پہ ہمارے پارٹ پہ جو رسپانسبلٹی تھی وہ ہم نے پوری کر لی, لیکن اب یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بھی فیئر پلے کریں, آپ بھی جسٹس کریں. ہمارا کام تھا آپ کو چیزیں ڈیلیور کرنا, وہ ہم نے کر دی. اب آپ کا کام تھا اماؤنٹ پے کرنا, آپ کو بھی اماؤنٹ پے کرنی چاہیے. اگر ہم نے آپ کو ان ٹائم چیزیں ڈیلیور کی ہیں, آپ کی کنسائنمنٹ ڈیلیور کی ہے, تو آپ کو بھی ان ٹائم جو پیمنٹس ہیں وہ کرنی چاہیے. تو سیکنڈ جو آپ اپیل کرتے ہیں وہ بیسیکلی اپیل ٹو فیئرنیس اینڈ جسٹس, اس میں ان کو فیئر پلے کرنے کے لیے اور جسٹس کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. تھرڈ ہے اپیل ٹو پرائڈ. بیسیکلی اس میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کا جو ایک پرائڈ ہے اس کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ ان کی یہ اپیل ٹو پرائڈ, یہاں پہ ان کو بیسیکلی اس چیز کا احساس دلایا جاتا ہے کہ جو اماؤنٹس پے کرنی ہیں یہ ان کے لیے ہی فائدہ مند ہے, اور چونکہ وہ ہمیشہ سے شروع سے ان ٹائم اماؤنٹ پے کرتے آ رہے ہیں, تو اس دفعہ وہ اماؤنٹ اگر پے نہیں کر رہے تو یہ ان کے لیے ایک شاکنگ نیوز ہے. اپیل ٹو پرائڈ. پھر فورتھ ون اس میں ہوتی ہے اپیل ٹو گڈ ول. ان کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کی جاتی ہے, یہ بھی پازیٹیو اپیل میں سے ایک اپیل ہے جن میں اس کو اپنے ڈیٹر کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی اگر آپ اماؤنٹ پے نہیں کر رہے تو آپ کی گڈ ول متاثر ہو رہی ہے, اور گڈ ول کا متاثر ہونا کسی بھی بزنس کے لیے ایک بہت بڑا لاس ہے. تو اپنی گڈ ول کو قائم رکھنے کے لیے
اپنی اماؤنٹ جو ہے نا وہ پے کر دیں. یہ بیسیکلی ہوتا تو تب ہی ہے جب آپ سرٹن ٹائمس کے بعد بھی اماؤنٹ پے نہیں کرتے. جب ایک ڈیٹر جو ہے نا اماؤنٹ پے نہیں کر رہا تو اس کے بعد آپ اس کو اپیل ٹو گڈ ول کرتے ہیں. تو یہ آپ کی گڈ ول خراب ہو رہی ہے, مارکیٹ میں آپ کا نام خراب ہو جائے گا. کوئی ہم سے آپ کے متعلق پوچھے گا تو ہم آپ کے اس کو جو جیسے ہم نے کریڈٹ لیٹرس میں پڑھا تھا, کوئی ہم سے آپ کی کریڈٹ ورتھ کے متعلق پوچھنا چاہتا ہے, آپ کی جو ڈیلنگس ہیں اس کے متعلق جاننا چاہتا ہے, تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اس کو صحیح جواب نہیں دے پائیں گے. تو مارکیٹ میں آپ کی گڈ ول خراب ہو جائے گی. اور اگر کسی بندے کی گڈ ول خراب ہو جاتی ہے تو وہ بزنس ڈیلنگ اس کے ساتھ کرنے سے جو باقی بزنسز ہیں وہ کتراتے ہیں. اور اگر باقی بزنس یا باقی کسٹمرز اس کے ساتھ بزنس نہیں کریں گے تو بزنس تو ٹھپ ہو جائے گا. تو اس چیز کا اس کو احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ کی گڈ ول اسی میں ہے کہ آپ اماؤنٹ جو ہے نا وہ ٹائم سے پے کر دیں. یہ ساری تھیں اس کے پازیٹیو اپیلس. پھر اس کے بعد ہے نیگیٹو اپیلس. نیگیٹو اپیلس بھی ہوتی ہیں, نیگیٹو اپیلس بھی کی جاتی ہیں. نیگیٹو اپیل میں اپنی جو لینگویج ہے, اپنے جو ورڈنگ ہے, اس کی ٹون تھوڑی سی چینج کی جاتی ہے, وہ بدل دیا جاتا ہے اس میں اپنا سارا سینیریو. اور نیگیٹو اپیل میں جو سب سے پہلی وہ ہے اپیل ٹو سیلف انٹرسٹ. اپیل ٹو سیلف انٹرسٹ ان کو یہ اپنے ڈیٹرز کو احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ خود انٹرسٹ لیں اماؤنٹ کو پے کرنے میں, اور اماؤنٹ کو پے کرنے میں انہی کا فائدہ ہے. اگر اماؤنٹ پے نہیں کر رہے تو ان کا کوئی لاس ہو سکتا ہے. تو دیکھیں اس میں پہلی جتنی بھی آپ نے چیزیں کی اس میں کوئی جو پہلی ہم نے پازیٹیو اپیلس پڑھی اس میں ان کے کسی نقصان کے متعلق بات نہیں کی جا رہی. اب ان کے نقصان کے متعلق بات کی جا رہی ہے. جیسے نقصانات اس میں بڑے نہیں ہیں, لیکن اس میں چھوٹے چھوٹے نقصانات یہ ہو سکتے ہیں, جیسے یہ کہ اگر وہ کریڈٹ فیسیلیٹی جو ان کو پرووائڈ کی گئی ہے, آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ابھی اماؤنٹ پے نہیں کر رہے, اگر آپ ان ٹائپ اماؤنٹ پے نہیں کرتے تو آئندہ کے لیے ہو سکتا ہے ہم آپ کو کریڈٹ نہ دیں, آپ کو کیش ڈیلنگ کرنے کی پڑے گی ہمارے ساتھ. تو یہ ایک بزنس کے لیے ایک طرح کا لاس ہی ہے, اور بہت بڑا لاس نہیں ہے ان کا, لیکن یہ کہ ان کو جو چیزیں ادھار ملنی تھی پھر انہوں نے بیچ کر پیسے حاصل کرنے تو پھر پیمنٹ کرنی تھی, اب ان کو یہ فیسلٹی ختم ہو جائے گی. تو ان چیزوں سے بچانے کے لیے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس میں یہ آپ کی جو اپنا فائدہ ہے اس کو دیکھیں. آپ اماؤنٹ پے نہیں کر پا رہے تو آپ کا اپنا فائدہ اس میں سے ختم ہو سکتا ہے, اس لیے اماؤنٹ جو ہے نا وہ پے کی جائے. اس کے بعد جو سیکنڈ نیگیٹو اپیل ہے وہ ہے اپیل ٹو فیئر. اس میں آپ اپنی ورڈنگ کو تھوڑا سا ہارش کرتے ہیں, لیکن ہارش کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ابیوزو لینگویج یوز کرنا شروع کر دیں, آپ گالیوں پہ اتر آئیں, یا آپ کوئی ایسی ورڈنگ یوز کریں جو جو آپ کی مورال کو خراب کرے. تو جو اپیل ٹو فیئر ہے بیسیکلی ان کو ڈراتے ہیں, اور وہ جو ڈرانا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو ڈیٹر ہے اس کے خلاف لیگل ایکشن کا ان کو تھریٹ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ اماؤنٹ پے نہیں کرتے تو ہم آپ کے خلاف لیگل ایکشن لیں گے. اور وہ جو لیگل ایکشن ہوگا ڈیفینیٹلی وہ ان کی بزنس ورتھ کو سارے کو خراب کر دے گا. ان کو ہو سکتا ہے کہ جب عدالت میں جاتے ہیں تو پھر ان کو اماؤنٹ بھی پے کرنی پڑے, ان ٹائم پے کرنی پڑے, پھر کچھ فائن بھی پے کرنا پڑے. اس کے علاوہ پھر کورٹ میں جب معاملات چلے جاتے ہیں تو پھر بزنس کی جو سٹینڈنگس ہیں وہ بڑی خراب ہو جاتی ہیں. تو اپیل ٹو فیئر یہ والی چیز ہے کہ ان کو ڈرایا جاتا ہے, اور پھر جب یہ والی چیز بھی کام نہیں کرتی تو پھر آپ ڈیفینیٹلی معاملات جو ہے نا وہ کورٹ کی طرف لے جاتے ہیں. اور رائٹ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنے کے لیے جو تیسری چیز ہے وہ ہے نالج آف کلیکشن پالیسیز اینڈ لاز. کہ ایک کریڈیٹر کو, ایک کلیکشن مینیجر کو کلیکشن کی جو پالیسیز ہیں یا اس سے ریلیونٹ جو لاز ہیں اس کو علم ہونا چاہیے. ہر ایک چیز سے ریلیونٹ لاز ہوتے ہیں, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ لاز کیا ہیں, ہم کب کورٹ میں جا سکتے ہیں اور اس سے ہمیں کیا بینیفٹ ہو سکتے ہیں, کس کورٹ میں جا سکتے ہیں, کون سا لا جو ہمیں پروٹیکٹ کرے گا. تو اس طرح کے جتنے بھی لاز ہیں اس کا ان کو پتہ ہونا چاہیے. تو ان لاز کا نالج بھی اس کے پاس, کلیکشن مینیجر کے پاس ہونا چاہیے. اگر ان ساری چیزوں کا اس کو آئیڈیا ہوگا تو پھر وہ ایک اچھا کلیکشن لیٹر لکھ سکتا ہے. اس کے بعد ہے کلیکشن سیریز.
اب یہ کلیکشن لیٹر جو ہے نا وہ جسٹ ایک لیٹر نہیں لکھا جاتا، یہ ہمیں ایک سے زیادہ لیٹرز لکھنے پڑ سکتے ہیں. کبھی کبھی تو پہلے لیٹر پر ہی رسپانس پازیٹیو آ جاتا ہے اور ہم اماؤنٹ ریسیو کر لیتے ہیں، لیکن اکثر اوقات یہ ہمیں ایک سے زیادہ لیٹر لکھنے پڑتے ہیں. تو جب ہمیں مختلف لیٹر لکھنا پڑے تو ہم اس کو کس طرح سے لکھیں گے اور کن سٹیجز میں سے ہم اس سے گزریں گے اور کس کس سٹیج پر کیا کیا ہمیں ڈسکس کرنا ہوگا، وہ ہم کلیکشن لیٹر کی سیریز میں پڑھتے ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز، اس سیریز کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے ریمائنڈر سٹیج. یہ سٹارٹنگ سٹیج ہوتی ہے، پرائمری سٹیج ہے، پہلی سٹیج ہے کہ جس میں فار ایگزامپل اگر 10th آف جنوری کو آپ نے اماؤنٹ ریسیو کرنا تھی اور وہ اماؤنٹ آپ کو نہیں ملتی، آپ کچھ دن ویٹ کرتے ہیں، 5-10 دن 15 دن 2 ہفتے تک آپ ویٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو وہ اماؤنٹ نہیں ملتی، تو آپ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ آپ کی جو اکاؤنٹس تھے، جو اکاؤنٹ کلیئر ہونا تھے، وہ اوور لک ہو چکے ہیں اور اس اوور لک ہونے کی وجہ سے جو ڈیٹر ہے وہ آپ کی اماؤنٹ پے نہیں کر رہا. تو اس میں جسٹ آپ ان کو ریمائنڈ کرواتے ہیں، یاد دلاتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے وہ بھول گیا ہو، تو اب ہم اس کو یاد کرا دیں کہ بھائی آپ نے یہ اماؤنٹ پے کرنی ہے تو وہ ہمیں اماؤنٹ پے کر دیں. تو اس میں سمپل اور کوئی بات نہیں کی جاتی، جسٹ ان کو ریمائنڈ کروایا جاتا ہے. ایک شارٹ سا لیٹر لکھا جاتا ہے اور اس میں اپنے اماؤنٹ کا ریفرنس دینے کے بعد جسٹ ان کو یہ یاد کروایا جاتا ہے کہ شاید آپ یہ چیزیں بھول گئے تو ہمیں یہ اماؤنٹ پے کر دی جائیں. میں اس کی ایک ایگزامپل پڑھتا ہوں. میں ریمائنڈر سٹیج کی ایک ایگزامپل جو ہے نا وہ ریڈ آؤٹ کروں گا. آپ جسٹ اس کو جو ہے نا سنیے گا اور دیکھیے گا کہ اس میں کتنی شارٹ اور کیا بات کی گئی ہے. ڈیئر سرز، our books still show an amount of rupees 23,000 outstanding against you. Kindly expedite payments. اور کوئی بات نہیں کی، سمپل اتنا کہ ہماری بک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی آپ کی طرف ہمارا 23,000 روپیہ باقی ہے، تو آپ کائنڈلی پیمنٹ کر دیں. پھر اگر اس کی پیمنٹ نہیں کی جاتی تو پھر کچھ دن کے بعد آپ ایک اور ریمائنڈر بھیج سکتے ہیں. میں اس کی ایگزامپل پڑھوں گا. ایز آف مارچ 15, 2012 we still had not received your payment of rupees 23,000. Has the payments been overlooked? Please check your records. وہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شاید اوور لک ہوگا، آپ نے اماؤنٹ پے کرنی تھی، آپ کو لگا کہ ہم نے پے کر دی ہوئی، لیکن وہ پے نہیں ہوئی. تو اپنے ریکارڈ کو ذرا چیک کریں کہ کیا آپ کی طرف سے اوور لک ہو چکا ہے، ہم نے اس کی پیمنٹ ابھی تک ریسیو نہیں کی. تو جسٹ ایک ریمائنڈرس بھیجا جاتا ہے. یہ ریمائنڈر 1 2 3 ریمائنڈرس بھیجے جا سکتے ہیں. پھر سیکنڈ سٹیج جو آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈسکشن سٹیج. ڈسکشن سٹیج وہ سٹیج ہے جس میں ہم نے وہ جو اپیلس پڑھی تھی وہ اپلائی کی جا سکتی ہیں، جس میں آپ کبھی اپیل ٹو سمپیتھی کرتے ہیں، کبھی اپیل ٹو پرائڈ کرتے ہیں، مختلف طرح کی اپیل ٹو فیئرنیس اینڈ جسٹس کرتے ہیں. یہ مختلف طرح کی چیزیں آپ اس کے اندر ڈسکس کر سکتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ڈسکشن سٹیج. تو ڈسکشن سٹیج کی میں ایک ایگزامپل جو ہے نا وہ پڑھوں گا. ڈسکشن سٹیج بھی ویری کرتی ہیں، کبھی آپ لائٹ ڈسکشن کرتے ہیں، کبھی تھوڑی سی ہارش ڈسکشن کی جا سکتی ہے. وہ ڈپینڈس اپون دا اپیلس اینڈ ڈپینڈ اپون دی کلیکشنس، کہ اگر پہلے پر ہی کلیکشن کر لی گئی ہے تو آپ کو زیادہ ہارش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جسٹ سمپیتھی کے ساتھ ہی اپنے کام چلا سکتے ہیں. نہیں تو پھر آپ کو فیئرنیس اینڈ جسٹس کی طرف آنا پڑے گا، پھر آپ کو پرائڈ کی طرف، پھر گڈ ول کی طرف آنا پڑے گا، جس میں آپ کی ورڈنگ تھوڑی ہارش ہوتی جائے گی. تو میں اس کی کوئی ایک ایگزامپل جو ہے نا وہ یہاں پہ پڑھ لیتا ہوں. Dear Mr. Ahmed, would you like to draw your attention to our reminder letters to which we have received no response? کیا آپ اٹینشن دیں گے اس چیز کی طرف، ہمارے ان ریمائنڈر کی طرف جو ہم نے آپ کو بھیجے اور آپ نے اس کا کوئی بھی رسپانس نہیں دیا؟ You will agree with us that your account is considerably overdue. آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کی اماؤنٹ کافی دیر سے overdue ہے. We believe that we filled your order on time and to your utmost satisfaction. یہ فیئرنیس اینڈ جسٹس والی چیز ہے، جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ آپ کا جو آرڈر تھا وہ ہم نے ان ٹائم اور آپ کی سیٹسفیکشن کے مطابق ہم نے ڈیلیور کر دیا تھا. We appreciate that you have been cooperative with us in the past by
adjusting your accounts on time. ہمیشہ آپ پاسٹ میں تو اچھا کام کرتے رہیں. It is for the first time that you have delayed payments of our bill for reasons unknown to us. آپ نے ہمیں کوئی وجہ بھی نہیں بتائی. اگر بندہ وجہ بھی بتا دے نا تب بھی کام چل جاتا کہ ٹھیک ہے آج کل ان کو یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ پیمنٹ نہیں کر پا رہے, تو وہ رسپانس کریں گے اتنے عرصے کے بعد جو ہمیں پیمنٹ کر دیں گے. یہ تب ہوگا جب آپ جو ڈیٹر ہے وہ کوئی نہ کوئی رسپانس دے گا, ان کو یہ بتائے گا کہ ہماری یہ پرابلم ہے, ہم ابھی اماؤنٹ پے نہیں کر پا رہے, اتنے عرصے کے بعد پے کریں گے. لیکن جب کوئی رسپانس ہی نہ آئے تو پھر تو یہ بات لکھنی پڑے گی. It is certainly surprises us to note that a customer of your status and reputation should withhold statements of the account. ہمارے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ آپ جیسا جو کسٹمر ہے جس کی ریپوٹیشن اتنی اچھی ہے وہ پیمنٹ نہیں کر. You are one of our valued customers and we want to be very fair with you. In case there is anything on your mind, please let us know. یہ بیسیکلی ڈسکشن ہے جس میں ان کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ بھائی کوئی بھی پرابلم ہے, آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں بتائیے, ہم اس کو ڈسکس تو کریں ہمارے ساتھ. تو یہ جو تھا یہ ہے ایک ڈسکشن سٹیج. اس کے بعد آ جاتا ہے ارجنسی سٹیج. یہ جو ارجنسی سٹیج ہے یہاں پر نیگیٹو اپیلز شروع ہو جاتی ہیں اور پرٹیکولرلی اس میں آپ تھریٹ کرتے ہیں, اور وہ جو تھریٹ ہوگا وہ جان سے مار دینے کی دھمکی نہیں ہے کہ آپ نے ہمارا 23,000 روپیہ نہ دیا تو ہم آپ کو گولی سے اڑا دیں گے, بلکہ یہ جو ارجنسی سٹیج ہے یہاں پر جو تھریٹ دیا جاتا ہے وہ لیگل ایکشن کی طرح دیا جاتا ہے. تو چاہے جتنی مرضی آپ اپنی ہارش لینگویج کر لیں, آپ نے اپنی ویلیوز کو مد نظر رکھنا ہے کہ مارکیٹ میں آپ کی بھی ایک ورتھ ہے جو کہ آپ کی ورڈنگ کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہے. تو ارجنسی سٹیج میں جو لیٹرز لکھے جائیں گے ان میں سے کوئی ایک ایگزامپل جو ہے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ریڈ کرتا ہوں. یہ سمجھ لیں کہ یہ لاسٹ لیٹر ہے. اس کے بعد اگر یہ والا کام اگر اس کے بعد بھی پیمنٹ نہیں کی جاتی تو پھر ڈیفینیٹلی جو معاملات ہیں وہ کورٹ کی طرف جاتے ہیں. پھر جو لائرس ہیں, پروسیکیوٹرس ہیں, وہ معاملات کو عدالت میں دیکھتے ہیں. Dear sir, I would like to draw your attention to our appeals for the settlement of your long overdue account. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی توجہ دلاتے ہیں کہ آپ نے بڑا عرصہ ہو گیا ابھی تک اماؤنٹس پے نہیں کی. پہلے تو ہم اس کی طرف جو ہے آپ کی توجہ دلا رہے ہیں. Your failure to settle the account has forced us to write the kind of letter we dislike very much. آپ کے رسپانس نہ کرنے کی وجہ سے ہم یہ لیٹر لکھنے پر مجبور ہیں جو ہم نہیں لکھنا چاہتے. In our previous letters we requested you to pay our bill or otherwise let us know the reason for withholding the payment. ہمیں پچھلے لیٹر میں کہہ چکے ہیں کہ یا تو پیسے دے دیں یا ہمیں وجہ بتا دیں کیوں نہیں دے رہے. In fact we said about everything we could think of in urging you to pay the bill, but we have received no replies to any of our requests. We are now left with no alternatives but to turn your account over to our attorney. اب ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا کہ ہم آپ کا جو معاملہ ہے وہ اپنے وکیل کے پاس نہ بھیجیں. A lawsuit would require you to pay not only the bill but also the court cost. اب اگر یہ معاملہ چلا جاتا ہے عدالت میں تو نہ صرف آپ کو پیسے پے کرنے پڑیں گے ہمارے, بلکہ جو عدالتی کارروائی کے پیسے ہوں گے, جو وکیلوں وغیرہ کے پیسے لگے ہوں گے وہ بھی آپ کو ہی پے کرنے پڑیں گے. We don't want to do this without giving you one last chance. ہم آپ کو یہ لاسٹ چانس دے رہے ہیں, نہ کیا تو پھر یہ کام ہم کر دیں گے. You are therefore once again requested to send us your check and full settlement of the account before the 18th of this month, failing which we shall be free to take legal action again. یہ بیسیکلی انفارم بھی کرنا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے خلاف لیگل ایکشن ہم لے رہے ہیں. بعد میں یہ مت کہنا کہ آپ ہمارے خلاف لیگل ایکشن کیوں لے لیا گیا, آپ نے ہمیں بتایا نہیں, ہم سے بات تو کرتے. تو یہ ساری چیزیں ڈسکشن پہلے ہو چکی ہوتی ہیں اور لاسٹ لیٹر میں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ابھی بھی اماؤنٹ پے نہ کی تو پھر آپ کے خلاف جو لیگل ایکشن ہے وہ ہم لینے پر مجبور ہوں گے. اور اس میں بھی آپ ان کو ایک ٹائم دے رہے ہیں, جیسے یہاں پر انہوں نے لکھا 18th of this month, اس مہینے کی 18 تاریخ تک آپ پیمنٹ کر دیں. نہ کیا تو پھر ہم یہ معاملہ جو ہے نا وہ عدالت کے پاس لے کے جائیں گے. پھر یہ عدالت والے جو لوگ ہیں, جو ہمارے وکیل ہیں, وہی ان معاملات کو ہینڈل کریں گے. یہ تھا جو ہماری لاسٹ سٹیج ہے, ارجنسی سٹیج.
یہ اس کی ایک ایگزامپل. آپ کی بک پر اور بھی ایگزامپل ہوں گی, آپ ان ایگزامپل کو ریڈ کریے. کلیکشن لیٹرز پیپر میں آ سکتے ہیں. کسی کی اوور ڈیو اماؤنٹ کو کلیکٹ کرنے کے لیے جو لیٹر ہے وہ لکھا جا سکتا ہے, یا پھر اس کے حوالے سے ویسے کویشچن آ سکتے ہیں جیسے what are the collection series and what are the appeals for writing a collection letter, what should be the right attitude for a successful collection, what is meant by the threefold purpose letters. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک کویشچن کی صورت میں آ سکتے ہیں یا پھر ایک لیٹر لکھنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں. تو آپ ان ساری چیزوں کو ایک دفعہ سنیں, ان کو اپنی بک سے ریڈ کریں. کوئی پرابلم ہو تو آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. کسی قسم کی کوئی کیوری ہو آپ پرسنل نمبر پر کانٹیکٹ کریں یا پھر کالج کے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم.